رات کا سیاہ سایہ شہر پر چھایا ہوا تھا اور موسلادھار بارش نے فضا کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ نینا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں اترے ہوئے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سوتیلے بھائی سہیل نے آج اسے زبردستی ایک قیمتی ریشمی ساڑی پہنائی تھی اور اس کے چہرے پر میک اپ کی تہیں جما دی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو نینا، آج کا بزنس ڈنر ہماری تقدیر بدل دے گا، سہیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نینا کو اس کے لہجے میں چھپی گھناؤنی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ جس بھائی کو وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی وہ اسے اپنی ترقی کی سیڑھی بنانے جا رہا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کے سامنے رکی جہاں ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا، لیکن نینا کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ سہیل اسے ایک مخصوص کمرے کے سامنے لے جا کر رکا اور کارڈ سوائپ کر کے دروازہ کھول دیا۔ تم اندر جاؤ، باس انتظار کر رہے ہیں، میں ذرا فائل لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سہیل نے اسے اندر دھکیلا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ نینا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے گھبرا کر دروازہ پیٹا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ کمرے میں مہنگی پرفیوم اور سگار کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سامنے والے صوفے سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری، تو آخر تم آ ہی گئی نینا۔ سامنے اشرف شیرازی بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں ہوش اور تکبر کی چمک تھی۔ نینا نے لرزتی آواز میں پوچھا، بھائی کہاں ہے؟ وہ فائل لینے گئے ہیں نا، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اشرف شیرازی نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سگار کا دھواں فضا میں اچھالا اور صوفے سے اٹھ کر نینا کے قریب آیا۔ بھائی، وہ تو تمہیں میرے نام کر کے اپنی پرموشن کا لیٹر لے کر کب کا جا چکا۔ نینا کا رنگ پھک پڑ گیا، اسے لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اشرف نے اس کے لرزتے ہوئے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو نینا پیچھے ہٹی۔ اشرف کے لہجے میں اب سختی آ گئی تھی، اتنی معصوم بننے کی بھی کوشش نہ کرو نینا، یہ شرافت کے ڈرامے اب کسی کام نہیں آئیں گے، تمہاری قیمت ادا کی جا چکی ہے، اب تم میری ہو۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے احساس ہوا کہ وہ کسی ڈنر پر نہیں بلکہ اپنی عزت کی نیلامی کے لیے لائی گئی ہے۔ پلیز مجھے جانے دے، اللہ کے لیے مجھے جانے دے، وہ گڑ گڑائی، لیکن اشرف نے غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے بیڈ کی طرف دھکیلتے ہوئے چلایا، مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلایا گیا تمہیں، یہاں اس سے باہر صرف میری مرضی سے جا سکو گی۔ نینا نے ہمت جمع کی اور قریب پڑے شیشے کے گلدان کو اٹھا کر پوری قوت سے اشرف کے سر پر دے مارا اور موقع پا کر بالکنی کی طرف بھاگی۔ خوش قسمتی سے وہ پہلی منزل تھی، اس نے اپنی زندگی اور عزت کی خاطر وہاں سے چھلانگ لگا دی اور بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑنے لگی جہاں دور سے ایک کالے رنگ کی تیز رفتار لینڈ کروزر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور نینا کے ننگے پاؤں سڑک پر موجود نوکیلے پتھروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن اسے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی عزت کی فکر تھی۔ پیچھے سے اشرف شیرازی کے گارڈز کی آوازیں اسے اپنی موت کی دستک لگ رہی تھیں۔ سامنے سے آتی ہوئی لینڈ کروزر کی ہیڈ لائٹس نے نینا کی آنکھوں کو چندیا دیا، اس نے ہمت ہار کر سڑک کے بیچوں بیچ آنکھیں بوند لیں، اسے لگا کہ شاید اب سب ختم ہو جائے گا۔ گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی ایک ہولناک آواز گونجی اور گاڑی نینا کے وجود سے محض چند انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باروب مضبوط کامر شخص کالے رنگ کا کوٹ پہنے باہر نکلا۔ وہ ارمان شیرازی تھا جس کی آنکھوں میں جمی سردی باہر کی بارش سے کہیں زیادہ خنک تھی۔ نینا جو خوف سے لرز رہی تھی بدحواسی میں ارمان کے قدموں میں جا گری۔ پلیز پلیز مجھے بچا لے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس کی آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ ارمان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کی پھٹی ہوئی ساڑی اور چہرے پر پھیلا ہوا میک اپ اس کی بے بسی کی پوری کہانی سنا رہا تھا۔ اسی وقت اشرف شیرازی کے گارڈز وہاں پہنچ گئے۔ صاحب، یہ لڑکی ہمارے باس کی امانت ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ارمان کی نظریں ان گارڈز پر پڑی تو ان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ تمہارے باس کی امانت؟ ارمان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی کہ گارڈز دو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے جھک کر نینا کا بازو پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔
نینا ارمان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کر کے تھوڑا سنبھلی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف تھا۔ ارمان نے سرد لہجے میں گارڈ سے کہا، جاؤ اور اپنے بوس سے کہو کہ جو چیز ارمان شیرازی کے ہاتھ لگ جائے وہ پھر کسی کی امانت نہیں رہتی۔ ارمان نے زبردستی نینا کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نینا گاڑی کے اندر پرسکون ماحول میں بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں؟ اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ارمان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور نینا کی طرف دیکھے بغیر کہا، تمہارے لیے میں تمہارا بچانے والا ہوں یا تمہارا نیا ڈر، یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال خاموش بیٹھو۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر ایک سنسان فارم ہاؤس کی طرف مڑ گئی، جہاں ارمان نے گاڑی روک کر نینا کی طرف رخ کیا۔ تم نے اشرف شیرازی کے سر پر گلدان مار کر بہت بڑی جرات کی ہے لڑکی، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نینا یہ سن کر شوق رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کیا کیا؟ کیا آپ بھی ان کے آدمی ہیں؟ ارمان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ میرا باپ ہے، لیکن میں اس کا آدمی نہیں ہوں۔ نینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جس شخص سے پناہ مانگ رہی تھی وہ اس درندے کا بیٹا تھا۔ فارم ہاؤس کے اس وسیع اور اس کمرے میں چھائی خاموشی نینا کے دل کی دھڑکنوں سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ ارمان شیرازی کے انکشاف نے نینا کو ساکت کر دیا۔ آپ آپ اشرف شیرازی کے بیٹے ہیں؟ نینا کی آواز لرز رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے کے کونے سے جا لگی۔ ارمان نے اپنا بھیگا ہوا کوٹ اتارا اور میز پر پٹکتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں، میں اس درندے کا بیٹا ہوں جسے تم اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی ہو، لیکن یاد رکھنا اس کی ہوش سے زیادہ میرا غصہ خطرناک ہے۔ ارمان کے لہجے کی سردی نینا کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ نینا کے اتنا قریب آ گیا کہ اسے ارمان کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ آپ مجھے واپس ان کے پاس بھیج دیں گے؟ کیا آپ نے بھی میرا سودا کیا ہے؟ نینا نے ہمت کر کے پوچھا تو ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر نینا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اسے اپنی گہری نظروں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں اپنی ڈھال بنانا چاہتا ہوں۔ کل صبح جب میرے باپ کو پتا چلے گا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی داشتہ بنانا چاہتا تھا وہ اس کے بیٹے کی بیوی بن چکی ہے تو وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ نینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیوی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ ارمان نے اس کی گرفت چھوڑی اور ایک فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں نینا، یا تو ابھی اس کمرے سے باہر نکل جاؤ جہاں اشرف کے کتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری قیمت پہلے ہی لگ چکی ہے، یا پھر اس نکاح نامے پر دستخط کرو اور میری پناہ میں آ جاؤ۔ میری بیوی بننے کے بعد تمہارے سوتیلے بھائی یا میرے باپ کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ نینا کے سامنے موت اور زندگی کا انتخاب تھا۔ وہ جانتی تھی ارمان اسے بچا نہیں رہا بلکہ وہ اسے اپنے باپ کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں یا اپنے باپ سے؟ نینا نے کانپتے ہاتھوں سے قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں جواب دیا، میں اسے اس کے اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ نینا نے بند آنکھوں کے ساتھ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ ایک قید سے نکل کر دوسری سنہری قید میں داخل ہو رہی ہے۔ ارمان نے وہ کاغذ اٹھایا اور فون نکال کر اپنے وکیل کو کال کی۔ تیاری کرو، میں کل صبح اپنی دلہن کے ساتھ شیرازی مینشن آ رہا ہوں۔ باہر بادلوں کی گرج اور نینا کی سسکیوں کے درمیان ایک ایسا بندھن بن چکا تھا جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شیرازی مینشن کے بھاری بھرکم دروازے ارمان کی گاڑی کے لیے کھل گئے۔ نینا جو رات بھر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی، سفید رنگ کے ایک سادہ مگر پروقار جوڑے میں ملبوس تھی جو ارمان نے اسے فارم ہاؤس پر ہی فراہم کیا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شیر کی کچھار میں واپس جا رہی ہے۔ ارمان نے گاڑی روکی اور نینا کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، اپنا سر اونچا رکھو، تم اب اس گھر کی ملکہ ہو، کوئی مصلحت زدہ عورت نہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، اشرف شیرازی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس کے سر پر لگی پٹی اس کے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے گواہ زینب کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے ارمان کو نینا کا ہاتھ تھامے اندر آتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارمان، یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اشرف کی آواز حال میں گونجی۔ ارمان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے نینا کے ہاتھ
پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بلند آواز میں کہا، یہ مذاق نہیں ہے ڈیڈ، یہ نینا ارمان شرازی ہے، میری بیوی اور اس گھر کی نئی مالکن۔ اشرف شرازی کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دوں گا۔ تم بھول رہے ہو کہ یہ گھر میرا ہے۔ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر پٹک دیے۔ آپ کی یادداشت شاید کمزور ہو رہی ہے ڈیڈ۔ 6 ماہ پہلے جب آپ کا بزنس ڈوب رہا تھا تو اس گھر سمیت تمام جائیداد آپ قانونی طور پر میرے نام کر چکے ہیں، اس لیے یہاں سے نکلنے کا حکم آپ نہیں دے سکتے۔ اشرف شیرازی ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا سامنا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک رات کا کھلونا بنانا چاہتا تھا اب اس کے سامنے اس کے بیٹے کی طاقت بن کر کھڑی تھی۔ اشرف نے نفرت بھری نظروں سے نینا کو دیکھا اور غصے سے وہاں سے چلا گیا، لیکن نینا جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ ارمان نے نینا کو ایک عالیشان کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، یہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نینا نے اس بڑے کمرے کو دیکھا جو کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ارمان اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، محبت کے لیے نہیں نینا، بلکہ اپنے باپ کے غرور کو ہاتھ میں ملانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، نینا کو ایک ایسے بھون میں چھوڑ کر جہاں ایک طرف ارمان کے پر اسرار شخصیت تھی اور دوسری طرف اشرف شرازی کا انتقام۔ شرازی منشر کی دیواریں نینا کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، گرچہ وہ اب اس گھر کی قانونی مالکن اور ارمان کی بیوی تھی، لیکن اسے ہر پل ایسا لگتا جیسے اشرف شرازی کی نظریں دیواروں کے پیچھے سے اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ ارمان رات کے کمرے میں داخل ہوا تو نینا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، وہی بارش جس نے اسے ارمان سے ملایا تھا۔ ارمان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور گہری سانس بھرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہ پہلی والی سختی تو تھی مگر ایک انجانی سی تھکن بھی تھی۔ نینا مڑی اور دھیرے سے بولی، اس گھر میں نیند کیسے آ سکتی ہے جہاں پر ہر موڑ پر دشمن بیٹھا ہو؟ ارمان نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، دشمن باہر ہے نینا، اس کمرے کے اندر تم محفوظ ہو۔ اسی دوران نینا کی نظر ارمان کے ہاتھ پر پڑی۔ پینشن کے دالان میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیشی خیمہ تھی۔ ارمان سائی کی طرح راہداریوں میں گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود گن کناری کسی بھی حرکت پر آگ اگلنے کو تیار تھی۔ دوسری طرف نینا اندھیرے کمرے میں الماری کے پیچھے دبک کر بیٹھی تھی، جہاں اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی کسی شور کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک نیچے والے ہال سے شیشے ٹوٹنے اور گولیوں کی آوازیں گونجی، جس سے نینا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ارمان کے لیے تڑپ اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جس نے اسے صرف اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے ڈھال بنایا تھا، اب حقیقت میں اس کی زندگی کی واحد امید بن چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ارمان کمرے میں واپس آیا۔ اس کے لباس پر خون کے چھینٹے تھے اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ نینا دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اسے چھوڑ کر دیکھنے لگی، چھو کر دیکھنے لگی کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں آئی۔ ارمان اب ٹھیک تو ہے نا؟ ارمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ساکت کیا۔ میں ٹھیک ہوں نینا۔ وہ ڈیڈ کے کرائے کے قاتل تھے جنہیں میں نے ان کی اوقات دکھا دی، لیکن اب اس گھر میں سونا ناممکن ہے۔ اس نے نینا کو باتھ روم میں جانے اور فریش ہونے کا کہا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ نینا لرزتے قدموں سے باتھ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا پورا وجود ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور خود کو تولیوں میں لپیٹ کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک دیوار پر ایک بڑا سا کاکروچ رینگتا ہوا اس کے پاؤں کی طرف بڑھا۔ نینا جو پہلے ہی موت کے سائے دیکھ کر آئی تھی، اس معمولی سی چیز کو دیکھ کر اپنی جان پر کھیل گئی۔ اس کی زوردار چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ ارمان جو باہر الرٹ کھڑا تھا سمجھا کہ شاید کوئی حملہ آور باتھ روم کی کھڑکی سے اندر آ گیا ہے۔ وہ پلک چپکتے میں دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ نینا بدحواس ہو کر بھاگی اور ارمان کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس کے ہاتھ ارمان کے کندھوں پر تھے اور وہ آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ ارمان نے اسے پیچھے کرنا چاہا تاکہ وہ خطرے کا اندازہ کر سکے، لیکن نینا نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ ارمان کو اپنی دھڑکنیں بے قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے کھینچتانی میں نینا کا تولیہ اس کے کندھوں سے پھسلنے لگا۔ ارمان کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور نینا کو مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ کر دوبارہ سنبھالا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور حدت بھر گئی۔ نینا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن ارمان کی گرفت میں اسے وہ تحفظ محسوس ہوا جو اسے آج تک کسی رشتے میں نہیں ملا تھا۔ ارمان نے سرد لیکن لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی، تم نے شرازیوں سے لڑنے کا حوصلہ کہاں سے پایا؟ نینا نے دھیرے سے سر اٹھایا تو اس کی بھیگی پلکیں ارمان کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے درمیان صرف ایک سودا نہیں بلکہ ایک نعمت، انمٹ احساس جنم لینے والا تھا۔
گزشتہ رات کے ہنگاموں اور اس رومانوی تناؤ کے بعد شیرازی مینشن کی صبح بہت بوجھل تھی۔ نینا جب کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آئی تو اس کے ہاتھ اب بھی کل والے واقعے کو یاد کر کے لرز رہے تھے۔ ارمان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسی دوران گھر کے صدر دروازے پر شور ہوا اور ملازم نے اطلاع دی کہ کوئی سہیل نامی شخص ملنا چاہتا ہے۔ نینا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے اسے ہوش کی آگ میں جھونکا تھا۔ سہیل بڑے فخر سے اندر داخل ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نینا اب ارمان کی بیوی ہے تو اسے بھی اس دولت میں سے حصہ ملے گا۔ میری بہن، میں جانتا تھا تم ارمان صاحب کا دل جیت لو گی، اسی لیے تو میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آیا تھا، سہیل نے ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اپنا خون اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے۔ باہر نکلو یہاں سے سہیل، تم بھائی نہیں ایک قصائی ہو جس نے اپنی بہن کی عزت کا سودا کیا۔ نینا کی آواز غم سے بھر آئی ہوئی تھی۔ سہیل نے کہکا لگایا، ارے اب تو تم اتنے بڑے محل کی ملکہ ہو، اب کیسی ناراضگی؟ ارمان صاحب، آخر میں نے ہی آپ کو اتنی خوبصورت بیوی تحفے میں دی ہے، میری پرموشن اور کچھ رقم تو بنتی ہے نا۔ ارمان، جو اب تک خاموش تھا، دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی صفاقی تھی جو چیخ چیخ کر خاموشی کا ماتم کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا سہیل کے قریب آیا اور اس کے گریبان کو اتنی مضبوطی سے جکڑا کہ سہیل کا سانس رکنے لگا۔ تم نے اسے تحفہ کہا؟ وہ تمہاری بہن ہے، تمہاری عزت تھی جسے تم نے چند روپوں کے عوض نیلام کر دیا۔ ارمان اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ارمان صاحب، میں نے تو آپ کا بھلا کیا، سہیل چلایا۔ ارمان نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر سیڑھیوں سے نیچے گرایا اور سرد لہجے میں کہا، اگر تم میرے باپ کے آدمی نہ ہوتے تو میں تمہاری زبان کھینچ لیتا۔ آج کے بعد اگر اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو یاد رکھنا، ارمان شیرازی دشمن کو مارتا نہیں، اسے تڑپنے کے لیے زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ سہیل ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نینا جو دیوار سے لگی یہ سب دیکھ رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمان اس کے قریب آیا اور اس کا غصہ اب ہمدردی میں بدل چکا تھا۔ اسے نینا کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر پھر رک گیا، جیسے وہ خود کو اس پاکیزہ لڑکی کو چھونے کے قابل نہ سمجھتا ہو۔ رونا بند کرو نینا، اس دنیا میں آنسو بہانے والوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ اب تم ارمان شیرازی کی بیوی ہو، اپنی آنکھوں میں خوف نہیں غرور پیدا کرو۔ نینا نے آنسو پونچھتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارمان کی اس سختی کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اشرف شیرازی اوپر بالکنی میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک ایسا گھناؤنا منصوبہ چل رہا تھا جو ارمان اور نینا کے اس کچے رشتے کو جڑ سے اکھاڑ سکتا تھا۔ سہیل کے جانے کے بعد ارمان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اسے نینا کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے میں تھی اور اس کا لباس اب بھی بارش اور رات کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے خستہ حال تھا۔ نینا، میں نے کہا تھا نا ہم یہاں نہیں رک سکتے، اپنا ضروری سامان اٹھاؤ، ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں، ارمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نینا نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ یہ گھر تو آپ کا ہے، اب اپنے باپ کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں؟ ارمان کے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر نینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بھاگ نہیں رہا نینا، میں تمہیں محفوظ کر رہا ہوں۔ اس گھر کی دیواروں میں میرے باپ کے کان لگے ہیں اور میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ اس کی گندی نظروں کے سامنے گزرے۔ نینا نے جلدی سے ایک چھوٹے بیگ میں اپنی کچھ چیزیں ڈالی اور ارمان کے ساتھ مینشن کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، اشرف شیرازی بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بھاگ لو ارمان، جتنا دور جا سکتے ہو بھاگ لو، لیکن یاد رکھنا تم میری ہی پرچھائی ہو، تم اس لڑکی کو مجھ سے زیادہ دیر دور نہیں رکھ سکو گے۔ ارمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور شہر کے شور و گل سے دور ایک پہاڑی مقام پر واقع اپنے پرانے ولا کی طرف نکل گیا۔ یہ جگہ ارمان کی ماں کی تھی جسے اس نے اشرف کے قبضے سے بچا کر رکھا تھا۔ سفر کے دوران خاموشی کا راج تھا۔ نینا کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں وہ تولیے والا لمحہ بار بار گردش کر رہا تھا۔ اس ارمان کے لبس کی تپش اب بھی اپنے بازوؤں پر محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ ولا پہنچے تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ولا بہت پرسکون اور خوبصورت تھا، لیکن نینا کے لیے ایک نئی جگہ تھی۔ ارمان نے دروازہ کھولا اور نینا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آج سے تم یہاں رہو گی، یہاں کا عملہ وفادار ہے اور کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، ارمان نے اپنا لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ نینا نے ولا کے در و دیوار کو دیکھا اور پھر ارمان سے پوچھا، اور آپ، کیا آپ بھی یہیں رہیں گے؟ ارمان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نینا کا سانس رکنے لگا۔ تم میری بیوی ہو نینا،
اور ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یا پھر تمہیں اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں؟ نینا کی نظر جھک گئیں۔ وہ کیا کہتی کہ اسے ارمان پر خود سے زیادہ بھروسہ ہونے لگا، لیکن اس وقت ارمان کے فون پر ایک گمنام میسیج آیا جس نے اس کے چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ میسیج میں نینا کی ایک ایسی تصویر تھی جو اس کے ماضی کے کسی ایک ایسے واقعے سے جڑی تھی جس سے ارمان بالکل بے خبر تھا۔ ارمان کا ہاتھ میسیج دیکھ کر تھرتھرانے لگا اور اس نے شک بھری نظروں سے نینا کو دیکھا جو ابھی اس کے لیے چائے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ ولا کی پرسکون فضا اچانک ایک بوجھل خاموشی میں بدل گئی۔ نینا جو کچن میں ارمان کے لیے چائے تیار کر رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ شاید اب وہ ارمان کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اس نے بڑے چاو سے ٹرے سجائی اور ارمان کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے۔ ارمان بیٹھ کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ جیسے ہی نینا اندر آئی، ارمان نے ایک جھٹکے سے اپنا فون اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ کیا ہے نینا؟ ارمان کی آواز میں وہ سردی تھی جو ہڈیاں تک کو جما دے۔ نینا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ فون کی اسکرین پر نینا کی یہ تصویر تھی جس میں وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس شخص نے نینا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب نینا کالج میں تھی، لیکن زاویہ ایسا تھا جیسے یہ کوئی رومانوی ملاقات ہو۔ ارمان، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو میرا کلاس فیلو تھا، ہم صرف ہر پروجیکٹ کے لیے ملے تھے۔ نینا نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ارمان کا غصہ ساتوں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور نینا کے قریب آ کر اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ نینا کے منہ سے سسکی نکلی۔ پروجیکٹ؟ کیا پروجیکٹ میں ہاتھ پکڑنا بھی شامل ہوتا ہے؟ میں نے تمہاری خاطر اپنے باپ سے دشمنی مول لے لی، تمہیں اس گھر کی ملکہ بنایا، اور تم ایک عام سی دھوکے باز لڑکی نکلی۔ ارمان کے الفاظ نینا کے دل پر تیر بن کر لگ رہے تھے۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں ہمدردی کی جگہ صرف نفرت تھی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں، میں نے کبھی کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھا، وہ تصویر صرف ایک غلط فہمی ہے۔ نینا روتے ہوئے گڑ گڑائی، لیکن ارمان نے اسے جھٹک کر دور کر دیا۔ یقین تو تم نے خود ہی توڑ دیا نینا، میرے باپ نے صحیح کہا تھا، تمہارے جیسی لڑکیاں صرف سہارا ڈھونڈتی ہیں تاکہ بعد میں ڈس سکیں۔ ارمان نے غصے میں کمرے کا فرنیچر الٹنا شروع کر دیا۔ نینا فرش پر بیٹھی اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اشرف شیرازی نے اس کی زندگی کے پرانے اور ادھورے حصوں کو جوڑ کر ارمان کے سامنے ایک جھوٹی کہانی پیش کر دی تھی۔ ارمان اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس رات میں مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ نینا نے اس کا پاؤں پکڑنا چاہا، لیکن ارمان نے پیچھے ہٹ کر اسے حقارت سے دیکھا۔ جہاں بھی جاؤں کم از کم تمہارے جھوٹے چہرے سے تو دور رہوں گا۔ آج سے تم اس ولا میں قید ہو، میرے لیے تم صرف کاغذوں پر میری بیوی ہو، میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ارمان گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا اور نینا اس بڑے ولا میں تنہا رہ گئی جہاں اب صرف اندھیرا اور ارمان کے شک کی بازگشت تھی۔ وہ رات بھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ارمان کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ واپس آئے گا اور اس کی سچائی سن لے گا، لیکن ارمان نہیں آیا۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ ارمان اس وقت ایک بار میں بیٹھا خود کو شراب کے نشے میں دھت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ نینا کی معصومیت کا وہ چہرہ بھلا سکے جب اسے ایک فریب لگ رہا تھا۔ ادھر اشرف شیرازی اپنے کمرے میں بیٹھا فاتحانہ کہہ کے لگا رہا تھا۔ اس کا پہلا وار کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ دو جڑتے ہوئے دلوں کے درمیان شک کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے گرانا اب نینا کے بس میں نہیں تھا۔ ولا کی رات نینا کے لیے کسی قبر کی تنہائی سے کم نہ تھی۔ ارمان کے لگائے گئے الزامات اس کے وجود کو کچی کچی کر چکے تھے۔ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھی اپنے رب سے فریاد کرتی رہی کہ جس شخص نے اسے عزت دی وہی آج اس کی پاک دامنی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ صبح کے 4 بجے ارمان کی گاڑی کے ٹائروں کی آواز ولا کے صحن میں گونجی۔ وہ نشے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نینا اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو ارمان کی سرخ آنکھوں نے اسے وہی منجمد کر دیا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ مجھے لگا کہ تم اپنے اس پرانے ساتھی کے پاس جا چکی ہوگی جس کی تصویریں میرے باپ نے مجھے بھیجی ہیں۔ ارمان نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے طنزیہ قہقہ لگایا۔ نینا نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ ارمان، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز میری بات سنیں۔ وہ تصویر 4 سال پرانی ہے اور وہ شخص میرا بھائی جیسا دوست تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارمان نے جھٹکے سے نینا کا ہاتھ ہٹایا
اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے جا لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نینا کے چہرے پر تکلیف کے اثرات ابھر آئے۔ بھائی جیسا عورت جب اپنا گناہ چھپاتی ہے تو یہی لفظ استعمال کرتی ہے۔ نینا، تم نے مجھے اپنا گریبدہ بنایا، مجھے اپنے باپ کا دشمن بنایا، اور پیچھے تم یہ سب کر رہی تھی۔ ارمان کی آواز ولا کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ نینا نے تڑپ کر کہا، اگر مجھے دھوکہ دینا ہوتا تو میں اس رات آپ کی گاڑی کے آگے نہ آتی، میں مر جاتی۔ ارمان، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ وہ تصویر ادھورا سچ ہے جو اشرف شرازی نے آپ کو زہر پلانے کے لیے استعمال کی۔ ارمان نے غصے میں قریب پڑا ہوا گلدان دیوار پر دیر مارا جس کے شیشے نینا کے پاؤں میں چبھے، لیکن اسے اپنے دل کے زخم کے آگے یہ درد محسوس نہیں ہوا۔ ثبوت دو نینا، اگر تم سچی ہو تو ثابت کرو وہ تصویر جھوٹی ہے، ورنہ کل سورج ڈھلنے سے پہلے میں تمہیں طلاق دے کر اس سڑک پر چھوڑ آؤں گا جہاں سے تمہیں اٹھایا تھا۔ ارمان نے ایک سنگ دلانہ فیصلہ سنایا اور اسے وہیں زمین پر گرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ نینا فرش پر بیٹھی اپنے بہتے ہوئے خون اور آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ صرف صفائی دینے سے کام نہیں چلے گا، اسے اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جو تصویر میں اس کے ساتھ تھا تاکہ ارمان کے ساتھ حقیقت سامنے آ سکے۔ لیکن ولا کے باہر ارمان کے گارڈز کا پہرا تھا اور نینا کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اسی دوران اسے ولا کے پچھلے حصے میں باورچی خانے کی بوڑھی ماسی نظر آئی جس کی آنکھوں میں نینا کے لیے ہمدردی تھی۔ نینا نے فیصلہ کر لیا وہ اپنی عزت کی خاطر اس سنہری قید سے بھاگے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولا کی دوسری طرف ارمان کمرے میں اکیلا بیٹھا نینا کی تصویر ہاتھ میں لیے رو رہا تھا۔ اسے نینا سے نفرت نہیں تھی، اسے اس دھوکے سے نفرت تھی جس سے لگ رہا تھا کہ اس سے ہوا۔ ارمان کا عشق اب ایک ایسے جنون میں بدل چکا تھا جہاں وہ نینا کو نہ چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنا سکتا تھا۔ ولا کی دیواریں نینا کے لیے قید خانے کی سلاخیں بن چکی تھیں۔ ارمان کا طلاق والا جملہ اس کے کانوں میں ہتھ کوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب ارمان نشے اور تھکن کے زیر اثر گہری نیند سو گیا، نینا نے ہمت جتائی اور اس نے پاؤں میں چبھے شیشے کی تکلیف کو نظر انداز کیا اور دبے پاؤں باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ بوڑھی ماسی جو نینا کی حالت دیکھ کر پہلے ہی دکھی تھی، اس نے خاموشی سے نینا کو پچھلے دروازے کی چابی تھما دی۔ بیٹی، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، یہاں سے نکل جا ورنہ ارمان صاحب کا غصہ تجھے راکھ کر دے گا، ماسی نے کانپتی آواز میں کہا۔ نینا نے ماسی کا شکریہ ادا کیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولا کے پچھلے باغ سے ہوتی ہوئی جنگل کے راستے سڑک کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے سفید جوڑے پر جگہ جگہ مٹی اور خون کے دھبے تھے، لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اس لڑکے فہد کو ڈھونڈنا جو تصویر میں اس کے ساتھ تھا تاکہ وہ ارمان کو سچ بتا سکے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل تگدو کے بعد وہ مین روڈ پر پہنچی جہاں سے اسے ایک ٹرک والے نے شہر تک لفٹ دی۔ دوسری طرف ولا میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ارمان کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن ہوش آتے ہی اسے نینا کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے نینا کے کمرے کی طرف لپکا، لیکن وہاں صرف خالی بستر اور فرش پر گرے ہوئے خون کے سوکھے دھبے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ارمان کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ نینا، نینا کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح پورے ولا میں چلانے لگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نینا فرار ہو چکی تو اس کا غصہ جنون میں بدل گیا۔ تم مجھ سے بھاگ کر اس کے پاس گئی ہو نا نینا، میں نے تمہیں پناہ دی اور تم نے مجھے پیٹ میں چھرا گھونپا۔ ارمان نے غصے میں اپنا فون دیوار پر دے مارا اور گارڈز کو حکم دیا شہر کا کونا کونا چھان مارے، نینا اسے زندہ یا مردہ چاہیے۔ ادھر نینا شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں فہد کے پرانے گھر پہنچی۔ دستک دینے پر ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس نے بتایا کہ فہد تو 2 سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکا۔ نینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو وہ اپنی بے گناہی کا گواہ بنانے آئی تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اشرف شرازی نے کتنی چالاکی سے ایک مردہ انسان کے ساتھ اس کی تصویر جوڑ کر اسے ایسے پھنسایا کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لمحے ارمان کی کالی لینڈ کروزر وہاں آ کر رکی۔ ارمان گاڑی سے باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور ہاتھ میں بندوق۔ اس نے نینا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا، تو آخر تم اپنے یار کے گھر پہنچ ہی گئیں، بولو کہاں چھپا کر رکھا ہے اسے؟ نینا نے روتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا اور بولی، وہ مر چکا ہے ارمان، وہ 2 سال پہلے مر چکا، آپ کا باپ ہم سے جیت گیا۔ ارمان نے غصے سے بندوق کا رخ نینا کی طرف کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ تھر تھر آ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نینا کو مار دیا خود کو۔ فہد کے پرانے مکان کے باہر فضا ساکت ہو چکی تھی۔ ارمان کے ہاتھ میں موجود بندوق کا رخ نینا کے دل کی طرف تھا، وہ نینا جس نے ارمان کے ویران دل میں محبت کی پہلی شمع روشن کی۔ جھوٹ مت بولو نینا، مردہ انسان کبھی گواہی نہیں دیتا، اسی لیے تم نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ارمان کی آواز میں غصہ اور کرب برابر تھا۔ نینا نے ہمت جمع کی، وہ موت سے نہیں ڈرتی تھی، وہ ارمان کی نفرت سے ڈرتی تھی۔
وہ گھٹنوں کے بل ارمان کے سامنے آئی اور اپنی گردن جھکا دی۔ چلا دے گولی ارمان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے نام پر دھبا لگایا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایک بار اس کی ماں کی آنکھیں دیکھ لیں جس کا جوان بیٹا منو مٹی تلے سو رہا ہے۔ ارمان کی نظر فہد کی بڑی ماں پر پڑی جو دہلیز پر کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک پرانا البم نکالا اور ارمان کے سامنے کر دیا۔ بیٹا میرا فہد تو 2 سال پہلے کینسر سے لڑتے لڑتے ہار گیا تھا۔ یہ نینا تو وہ فرشتہ ہے جو اپنی جیب خرچ بچا کر میرے بیٹے کے علاج کے لیے لاتی تھی۔ جس تصویر کو تم گناہ سمجھ رہے ہو، اس دن فہد کا آخری کیمو تھراپی سیشن تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ نینا صرف اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ ارمان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پر گر گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تصویر کو دوبارہ دیکھا، پھر فہد کی ماں کی سچائی سے بھری آنکھوں کو۔ اسے احساس ہوا کہ اشرف شیرازی نے صرف ایک تصویر نہیں بھیجی بلکہ اس نے ایک مرتے ہوئے انسان کی لاش پر اپنی سیاست چمکائی۔ ارمان نے نینا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک گہری اذیت تھی۔ نینا مجھے معاف کر دو، ارمان کی آواز بہت مشکل حلق سے نکلی۔ اسے آگے بڑھ کر نینا کو اٹھانا چاہا لیکن نینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ معافی؟ ارمان شیرازی، آپ نے مجھ پر گولی نہیں چلائی لیکن آپ کے شک نے میری روح کو مار دیا۔ آپ میں اور آپ کے باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے میری عزت کا سودا کیا اور آپ نے میری پاک دامنی کا۔ نینا مڑی اور وہاں سے چلنے لگی لیکن ارمان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنی سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا نینا، مجھے جو سزا دینی ہے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے تمہیں کھو دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ اسی لمحے ارمان کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اشرف شیرازی تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز ارمان؟ کیا تم نے اس لڑکی کا کام تمام کر دیا؟ اشرف کی ہنسی ارمان کے کانوں میں سیسان ڈیر رہی تھی۔ ارمان نے فون کان سے لگایا اور دھاڑ کر بولا، ڈیڈ، آج تک میں آپ کا بیٹا بن کر جی رہا تھا لیکن آج سے میں آپ کا وہ دشمن ہوں جو آپ کی سانسوں کا حساب ہی مانگے گا۔ آپ نے نینا کے آنسوں کی قیمت ابھی چکائی نہیں۔ ارمان نے فون بند کیا اور نینا کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ایک خوفناک انتقام کی آگ تھی جو پورے شیرازی خاندان کو جلانے والی تھی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر کسی جنازے کی خاموشی جیسا تھا۔ ارمان بار بار نینا کی طرف دیکھتا جس کی نظریں کھڑکی سے باہر ساکت تھیں، جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہ ہو۔ ارمان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نینا کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ لگائے گئے الزامات کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ جب وہ ولا پہنچے تو ارمان نے نینا کے لیے دروازہ کھولا لیکن نینا اسے نظر انداز کر کے سیدھے اندر چلی گئی۔ ارمان اس کے پیچھے کمرے میں آیا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ نینا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اشرف شیرازی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارمان کی آواز میں پہلی بار ایک شکست خوردہ مرد کی جھلک تھی۔ نینا مڑی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن ان میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک سرد مہر خالی پن تھا۔ آپ کو دکھ اس بات کا نہیں ارمان کہ آپ نے مجھ پر شک کیا، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کا شک غلط ثابت ہو گیا۔ اگر وہ تصویر سچی ہوتی تو آج آپ مجھے قتل کر چکے ہوتے۔ آپ کی محبت صرف تب تک ہے جب تک میں آپ کے معیار پر پوری اتروں۔ ارمان خاموش رہ گیا، اس کے پاس اس حقیقت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نینا نے بات جاری رکھی، اشرف شیرازی تو دشمن ہے، اس نے وہی کیا جو دشمن کرتے ہیں، لیکن آپ تو خود کو میرا محافظ کہتے تھے، ہے نا؟ ارمان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب اشرف شیرازی کو صرف مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ ارمان نے اپنے وکیل اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو بلایا۔ اس نے اشرف شیرازی کے ان تمام غیر قانونی دھندوں کی فائلیں کھول دیں جنہیں وہ اب تک اپنے باپ کا نام بچانے کے لیے چھپاتا آیا تھا۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اشرف کو جیل بھیجے گا تاکہ وہ ہر روز اپنی ذلت کا مزہ چکھے۔ دوسری طرف اشرف شیرازی کو جب پتہ چلا کہ ارمان کو سچ معلوم ہو چکا ہے اور وہ قانونی کارروائی کر رہا ہے تو اس نے آخری وار کرنے کا سوچا۔ اس نے نینا کے سوتیلے بھائی سہیل کو دوبارہ استعمال کرنے کا پلان بنایا۔ سہیل کو پیسے دے کر نینا کے خلاف ایک جھوٹی FIR درج کروانے کو کہا گیا تاکہ نینا کو پولیس کے ذریعے ذلیل کیا جا سکے۔ ارمان کو جب اس سازش کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر پستول اٹھانے کی بجائے قانون کا سہارا لیا۔ اس نے اشرف کے اکاؤنٹنٹ کو اغوا کر کے وہ تمام ثبوت حاصل کر لیے جن سے اشرف کے کالے دھندے بے نقاب ہو سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ارمان نینا کے پاس آیا اور اسے ایک فائل تھمائی۔ اس میں تمہارے بھائی کی غداری اور میرے باپ کے جرائم کے ثبوت ہیں۔ کل عدالت میں ان سب کو ننگا کروں گا۔ نینا، میں تمہیں تمہاری عزت واپس دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ نینا نے فائل کو دیکھا اور پھر ارمان کو۔
اسے احساس ہوا کہ ارمان بدل رہا ہے. وہ اب جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کر رہا بلکہ حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر لڑ رہا ہے. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اشرف شیرازی نے ولا کے اندر ہی اپنا ایک مہرہ چھپا رکھا ہے جو ارمان کے ہر چال کی خبر اسے دے رہا تھا. عدالت کی کارروائی سے ایک رات پہلے شیرازی مینشن اور ولا کے درمیان جیسے زندگی اور موت کی جنگ چھڑ گئی تھی. ارمان نے اشرف شیرازی کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے لیکن اشرف شیرازی نے وہ چال چلی جس کا ارمان نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. رات کے 2 بجے جب ارمان گھر کے باہر سیکیورٹی چیک کر رہا تھا اسے ولا کے اندر سے نینا کی زوردار چیخ سنائی دی. وہ بدحواس ہو کر اندر بھاگا لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کمرے میں اشرف شیرازی خود موجود تھا. اس کے ہاتھ میں گن تھی جو نینا کی کن پٹی پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ سہیل نینا کا بھائی بھی کھڑا تھا جو لالچ میں اندھا ہو چکا تھا. پیچھے ہٹ جاؤ ارمان, اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس لڑکی کا بھیجا اڑا دوں گا. اشرف شیرازی کی آواز میں وحشت تھی. ارمان نے اپنی گن نیچے پھینک دی. ڈیڈ چھوڑ دیں اسے, آپ کو مجھ سے دشمنی ہے. اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اشرف نے ایک شیطانی کہکا لگایا. معصوم؟ یہ لڑکی میری زندگی کی سب سے بڑی ہار کی نشانی ہے. ارمان تم جانتے ہو میں اسے اس رات کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا؟ صرف ہوش کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے. ارمان اور نینا دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے. اشرف نے نینا کے بالوں سے اسے جھٹکا دیا اور غصے سے چلایا. 20 سال پہلے تمہاری ماں نے مجھے ٹھکرایا تھا نینا. وہ میری محبت نہیں میری ضد تھی. وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اور جب مجھے پتا چلا کہ تم اس کی بیٹی ہو تو میں نے سوچا کہ تمہاری زندگی برباد کر کے میں اپنی اس پرانی ہار کا بدلہ لوں گا. نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو. اشرف نے نینا کو بیڈ کی طرف دھکیلا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ ارمان کو اس کی بے بس دکھا سکے. نینا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے وہ جملہ بولا جو اس پوری کہانی کا اصل درد تھا. پلیز مجھے جانے دیں, میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں. اشرف رک گیا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لرزش آئی. نینا نے تڑپ کر کہا, میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے ایک خط دیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ آپ صرف میری ماں کا پیچھا کرنے والے نہیں تھے بلکہ آپ نے ان سے زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی تھی. اشرف صاحب, آپ کے اپنے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ آپ ایک ایسی لڑکی کو پامال کرنا چاہتے ہیں جس کی عمر آپ کی بیٹی جتنی ہے. کیا آپ کو اپنی آخرت کا ڈر نہیں؟ نینا کا یہ جملہ اشرف کے ضمیر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا. اسی لمحے ارمان نے موقع پا کر اشرف پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ سے گن چھین لی. پولیس جو ارمان کے اشارے پر پہلے ہی باہر پہنچ چکی تھی اندر داخل ہوئی. اشرف شیرازی اب ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا جس کے اپنے ہی بیٹے نے اسے ہتکڑی لگوا دی تھی. ارمان نے نینا کو اپنے سینے سے لگا لیا جو اب بھی اس جملے کو دہرا رہی تھی, میں ان کی بیٹی جیسی ہوں. وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ارمان نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا, وہ درندہ ہے نینا, لیکن اب وہ تمہیں کبھی چھو نہیں سکے گا. سہیل کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. جیسے ہی اشرف کو پولیس لے کر جانے لگی اس نے مڑ کر نینا کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب ہوش نہیں بلکہ ایک خوفناک پچھتاوا تھا, جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس نے اپنی ضد میں کتنی زندگیاں برباد کر دی ہیں. اشرف شیرازی کی گرفتاری کے بعد ولا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی. ارمان نینا کے پاس بیٹھا تھا جس کی آنکھیں ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھیں. آج وہ وقت آ گیا تھا جب ارمان کی نینا کے سامنے اپنی روح کے وہ زخم کھولنے تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا. نینا, تم سوچتی ہوگی کہ میں اپنے باپ کا اتنا بڑا دشمن کیوں بنا؟ ارمان کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا. نینا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا. ارمان نے ایک لمبی سانس لی اور بولنا شروع کیا. بچپن میں نے اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا. میرے باپ نے صرف تمہاری ماں کو ہی نہیں میری ماں کو بھی اپنی ضد کا نشانہ بنایا تھا. وہ میری ماں سے محبت نہیں کرتا تھا, صرف ان کی جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا. جب میری ماں کو اس کی حقیقت پتہ چلی تو اس درندے نے میری ماں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہیں ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا. جس رات میری ماں کا انتقال ہوا اس نے ڈاکٹروں کو بلانے کی بجائے شراب کی محفل سجائی ہوئی تھی. اسی دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس شخص کا وہ غرور خاک میں ملاؤں گا جس کے بل بوتے پر یہ معصوموں کی زندگیاں اجاڑتا ہے. ارمان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر نینا کے ہاتھ پر گرا. نینا کو اب سمجھ آیا کہ ارمان کیوں پتھر دل انسان بن گیا تھا. وہ تو خود ایک زخمی بچہ تھا جو برسوں پہلے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا. ارمان
آپ نے اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کیا، لیکن اس عمل میں آپ خود بھی تو وہی بن رہے تھے جو وہ ہے، نینا نے نرمی سے کہا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں نینا، میں بھٹک گیا تھا، تمہاری پاک دانی پر شک کرتا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن تمہاری اسی بیٹی جیسی ہوں والی پکار نے میرے اندر کے اس بچے کو جگا دیا جس نے اپنی ماں کو بھی ایسے ہی گڑ گڑاتے دیکھا تھا۔ اگلے چند دنوں میں عدالت نے اشرف شیرازی کو عمر قید کی سزا سنا دی اور سہیل کو بھی اس کے کیے کی سزا ملی۔ ارمان شیرازی مینشن کو ایک چیریٹی اسپتال اور یتیم خانے میں بدلنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس گھر کی سیاہ دیواروں سے گناہوں کا داغ دھل سکے۔ کہانی اختتام پر ارمان اور نینا ولا کے اس باغ میں بیٹھے تھے جہاں سے نینا نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ارمان نے نینا کے سامنے ایک انگوٹھی رکھی۔ نینا، اب تک تمہارا رشتہ سودے اور ضرورت کا تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ارمان شیرازی کو ایک موقع دو گی کہ وہ تمہارے ان تمام زخموں کو بھر سکے جو اس نے اور اس کے خاندان نے تمہیں دیے؟ نینا نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب شک نہیں تھا بلکہ بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دیا جو اس بات کا اعلان تھا کہ طوفان گزر چکا اور اب ایک نئی پرسکون زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ نینا نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ معصوم لڑکی جو عزت کی نیلامی سے بھاگی تھی آج ایک محافظ کی آغوش میں محفوظ تھی۔ اشرف شیرازی کی سزا کے بعد نینا اور ارمان کی زندگی بظاہر پرسکون ہو گئی تھی، لیکن ارمان کے دل میں موجود پچھتاوا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر نینا کو سوتے ہوئے دیکھتا اور سوچتا کہ اس نے اس معصوم پر کتنا بڑا بہتان لگایا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں ولا کے ٹیرس پر بیٹھے تھے، ارمان نے نینا سے کہا، نینا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور چلے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان تمام تلخوں کی یادوں کو بھول جاؤ جو اس شہر اور میرے نام سے جڑی ہیں۔ نینا نے اس کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں جواب دیا، ارمان، زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ کا احساس میرے لیے مرہم بن گیا۔ اسی دوران ارمان کو جیل سے ایک کال موصول ہوئی۔ اشرف شیرازی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور وہ مرنے سے پہلے ارمان اور نینا سے ملنا چاہتا تھا۔ ارمان نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن نینا نے اسے قائل کیا۔ ارمان، نفرت کو ختم کرنے کے لیے آخری بار اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ دونوں جیل کے اسپتال پہنچے تو اشرف شیرازی ایک بے بس وجود بن کر بستر پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں میں اب تکبر نہیں تھا بلکہ گہری وحشت تھی۔ ارمان کو دیکھتے ہی اس کے لب لرزے۔ ارمان، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ضد میں تمہاری ماں کو کھویا اور تمہاری زندگی بھی برباد کرنی چاہی۔ پھر سے نینا کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تم نے اس رات مجھے وہ آئینہ دکھایا جس سے میں وہ برسوں سے بھاگ رہا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اشرف کو معاف تو نہیں کیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسے دکھ ضرور ہوا۔ اشرف نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانی چابی ارمان کو دی۔ اس لوکر کیا جس میں تمہاری ماں کی وہ ڈائری ہے جو میں نے چھپا دی تھی، اسے پڑھنا، شاید تمہیں معلوم ہو سکے وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی۔ ارمان نے چابی لی اور بنا کچھ کہے نینا کے ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا۔ اس رات ارمان نے وہ ڈائری پڑھی، ہزاروں قطار رویا۔ اس کی ماں نے ہر صفحے پر ارمان کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ نینا نے ارمان کو سہارا دیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ اکیلا نہیں۔ ولا کی فضا خوشیوں سے، خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ ارمان نے نینا کے لیے ایک نئی دنیا بسانے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے نینا کو اس کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا تاکہ وہ صرف ایک بیوی بن کر نہ رہے بلکہ اپنی پہچان خود بنائے۔ ایک صبح جب نینا اپنی پہلی کلاس کے لیے تیار ہو رہی تھی، ارمان نے اسے روک کر ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ وہ ایک سونے کا پینڈنٹ تھا جس پر ارمان کی نینا کندہ تھا۔ اس عہد کی پیشانی نشانی کے آج کے بعد تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو میری وجہ سے نہیں آئے گا، ارمان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نینا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جب کبھی سڑکوں پر اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، آج ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی تھی جو اس کی عزت کی ڈھال تھا۔ نینا کا بھائی نے جیل سے ایک خط لکھ کر نینا سے معافی مانگی۔ نینا نے اسے معاف تو کر دیا لیکن دوبارہ کبھی اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کچھ رشتے دور سے ہی بھلے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ارمان اور نینا کی زندگیوں میں خوشیوں نے مستقل ڈیرا ڈال لیا۔ ارمان نے اپنے باپ کے دیے ہوئے تمام زخموں کو نینا کی محبت سے بھر لیا تھا۔
وہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ارمان نے نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نینا، شکریہ مجھے ایک انسان بنانے کے لیے اور مجھے معاف کرنے کے لیے۔ نینا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور بولی، محبت اور معافی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ارمان، جہاں سچی محبت ہو وہاں معافی خود بخود مل جاتی ہے۔ نینا وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک باوقار اور پر اعتماد خاتون تھی، جو جانتی تھی کہ اس کا شوق اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، سچی توبہ اور سچی محبت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔